مستقبل کے لیے والدین کی 22 ذمہ داریاں ہیں جو ان کو پورا کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو نہلائیں اور کپڑے پہنائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پیدائش کے پہلے گھنٹے میں کسی نیک آدمی سے یا خود بچہ کا والد بسم اللہ پڑھ کر بچہ کی اپنا جو ہے نا گھٹی دے اس کو، یہ والدین کی ذمہ داری ہے دوسری۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ بچہ کے دائیں کان میں اذان آہستہ اور بائیں کان میں اقامت کہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا اچھا بامعنی نام رکھیں، اچھا نام رکھیں شریعت کے مطابق۔ اور پھر یہ ہے 5واں یہ ہے کہ 7ویں دن بچہ کے سر کے بال کٹوا دیں اور ان بالوں کے وزن کے برابر سونے یا چاندی کی قیمت اپنی حیثیت دیکھ کر خیرات ضرور کریں، یہ شریعت کے مطابق بیان کی گئی ہیں۔ چھٹی نصیحت والدین کے لیے یہ ہے کہ بشرط گنجائش بغیر قرض پکڑے، بیٹا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 1 بکرا اور 1 بکری، اس طرح اپنا دمبے یا جو ہے نا جو قربانی کو لگ سکتے ہوں عقیقہ کرنا مسنون ہے۔ بیٹی ہو تو 1 بکرا یا بکری وغیرہ کرنا مسنون ہے، بیٹے کے لیے 2 ہوں اور بیٹی کے لیے 1 ہو، یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا 7ویں نصیحت یہ ہے کہ بیٹا ہو تو اس کی طبیعت اجازت دے تو 7ویں دن اس کا ختنہ کرنا بھی سنت ہے۔ 8واں یہ ہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر ناک جو ہے نا منہ نہ چڑھانا چاہیے اور دل سے خوش رہنا چاہیے، ضروری ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ وہ پیٹ مبارک ہے جس سے پہلے بچی پیدا ہوا ہو، یہ تو حدیث کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ نے 1 بچی کی کفالت کی اور اس کو گھر کے قابل کر دیا، 3 کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میں ضمانت دیتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ پاک اس کو ضرور جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور 10ویں نصیحت یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا سمجھ بوجھ کی عمر کو جب پہنچ جائے تو اس کی دینی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ 11ویں نصیحت یہ بھی ہے کہ جب بچے 5 سال کے ہو جائیں تو فتنہ کے زمانہ کی وجہ سے احتیاطاً لڑکے لڑکیوں کو علیحدہ کیا جائے، ان کا بستر الگ کر دیا جائے، یہ بھی جو ہے نا نصیحت ہے والدین کے لیے۔ اور 12ویں نصیحت یہ بھی کی ہے کہ یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز اس کو لازمی سکھائیں، نماز کا درس دیں اس کو۔ اور 13ویں یہ ہے نصیحت کہ سب بچوں کو بچوں کا مکمل دیکھ بھال بھی رکھیں، بالخصوص بچوں کا والدہ غلط کاموں یا غلط باتوں میں بچوں کو دیکھیں تو فوراً خود بھی ڈانٹیں اور والد کو بھی ضرور آگاہ کریں، اس میں ہرگز نرمی نہ برتیں، غلط دوستیاں اور بری صحبت کے قریب بھی بچوں کو نہ جانے دیں، اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا کھیلا کریں، اس کی مکمل نگرانی رکھنی چاہیے، نگرانی بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا 14ویں نصیحت یہ ہے کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو نماز میں ناغہ ہرگز نہ ہونے دیں، ناغہ کرنے پر ڈانٹیں ان کو۔ اور پھر فرمایا 15ویں نصیحت یہ ہے کہ بچوں کی غذا اور آرام کا خاص خیال رکھیں، اس سے صحت پر بہت اثر پڑتا ہے۔ 16ویں نصیحت یہ ہے کہ جس جگہ بھی تعلیم کے لیے بھیجا جائے اس کی مکمل معلومات رکھیں، کہیں کیسا چل رہا ہے نظام، کتنے عرصے میں بچہ کیا پڑھا۔ اور 17ویں نصیحت یہ ہے کہ بچوں کے میل جول کے ڈر سے اور ان کی تعلیم کے حرج کے خطرہ سے ماں باپ کو ادھر ادھر سفر میں کم جانا چاہیے، اگر جائیں تو بچوں کو اکیلے یا لڑکوں کے پاس چھوڑ کر نہ جانا چاہیے، پچھلے مکمل نگرانی کا انتظام بھی کر کے جانا چاہیے، یہ بھی نصیحت کے اندر شامل ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔